والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ العنکبوت کا یہ 5واں رکوع ہے اور آیت نمبر 51 سے چند آیات یہاں پر تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر قرآن کریم نے واضح دلائل پیش کیے اور عقلی اور نقلی باتیں قرآن کریم نے پیش کی تاکہ انسان سمجھ سکے اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یقین اور اعتماد ہو جائے اور وہ اس بات پر ایمان لے آئیں. اور خاص طور پر قرآن کریم نے اہل کتاب سے جدال کا جو ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ میں بہتر طریقے پر جدال کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالہ پر تم اور ہم متحد ہیں اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہم سب کو جمع ہو جانا چاہیے، اکٹھا ہو جانا چاہیے. تم اپنے نبیوں کی نبوت کے قائل ہو، ان کو مانتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے. قرآن کریم نے ذکر کیا اور اس کے مختلف دلائل دیے. مذکورہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہیں کہ تمام تر دلائل و شواہد پیش کر دینے کے بعد جبکہ آپ اپنی سی مکمل کوششیں کر چکے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، تو اب آپ ان کو یہ بات کہیے کہ اگر اس کے باوجود بھی تم نہیں مانتے ہو، تم تسلیم نہیں کرتے ہو، تو اب یہ تم اس کا نقصان خود اٹھاؤ گے اور بڑا ٹوٹا اور بڑا خسارہ تمہارا نصیب اور تمہارا مقدر بننے والا ہے. یہ خسارہ اور نقصان تم خود جھیلو گے، تم کو جھیلنا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول اور اپنا پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. میں اپنا کام، اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری تمہارے سامنے مکمل طور پر نبھا رہا ہوں، اس کو انجام دے رہا ہوں. اب مجھ کو تسلیم نہ کرنا، میری باتوں کو نہ ماننا، یہ ساری کی ساری چیزیں عذاب کی شکل میں تم پر مسلط ہوں گی اور اللہ کی طرف سے عذاب کے تم مستحق ہوگے. تو فرمایا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کہ میری نبوت اور رسالت پر اللہ کافی ہے کہ اس نے مجھے اپنا رسول اور اپنا پیغمبر بنایا ہے. اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھ کو رسول مانو گے تو میں رسول اور پیغمبر ہوں، بلکہ مجھ کو رسول اور پیغمبر ماننے سے تمہارا اپنا نفع ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری آخرت بنے گی. اللہ کے ہاں تم سرخرو ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تم کامیاب ہو جاؤ گے اخروی زندگی میں. اگر ایسا نہیں کر رہے ہو تو یقیناً اس کی سزا تمہیں کو بھگتنی ہے. وہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بن جانے کے لیے کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ اللہ ہر چیز سے باخبر اور واقف ہے. تو یقیناً میری نبوت اور رسالت کو بہتر طریقے پر وہی جانتا ہے، وہی اس کا علم رکھتا ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ جھوٹ پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کا جنہوں نے انکار کر دیا ہے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. نقصان اور ٹوٹا اور گھاٹا اٹھانے والے یہی لوگ ہیں. انہی لوگوں کو خسارہ اور نقصان ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ باطل پر ایمان لا رہے ہیں اور ایک اللہ کو انہوں نے ترک کر دیا ہے، ایک اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کہ اللہ پر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور نبی یہ آپ سے جلدی مانتے ہیں، عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر اللہ کی طرف سے وعدہ عذاب کے آنے کا مقرر نہ ہو چکا ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا. وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب ان پر اچانک سے آئے گا کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ذکر آ چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب
اتمام حجت فرما دیتے ہیں، اس کے بعد عذاب نازل فرماتے ہیں۔ اتمام حجت کے بعد جب نبی اپنی نبوت کو مکمل کر دیتے ہیں، اپنا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک مکمل طور پر پہنچا دیتے ہیں، اس کے لیے جو صحیح ممکن حد تک ہو سکتی تھی وہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے، چونکہ پہلے سے طے شدہ ہے اس لیے وہ اسی وقت آئے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، متعین کر رکھا ہے، اور وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے نبیوں سے ہر دور میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا، اس سے پہلے بھی امتوں نے اپنے نبیوں سے کہا کہ وہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں لے آتے ہو، اگر تم سچے ہو اللہ کا عذاب لے آؤ، ہمیں ہلاک اور برباد کروا دو۔ تو نبی، ہر ایک نبی یہی کہتے رہے کہ عذاب کب آئے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، جب اللہ چاہیں گے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ اور اجتماعی عذاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سے ہٹا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اپنے رب کے حضور، تو اس دعا کے نتیجے میں اجتماعی عذاب اس امت پر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس لیے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قیامت جو آنے والی ہے اس کو مقرر کر رکھا ہے اور متعین کر رکھا ہے، وہ سب پر آئے گی، اور قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم، دوزخ گھیر رہی ہے ان کافروں کو، منکروں کو۔ جہنم گھیر، احاطہ کر رہی ہے، قریب تر کرتے جا رہی ہے، قریب کرتے جا رہی ہے، اور جتنا وقت گزر رہا ہے جہنم سے یہ لوگ قریب ہو رہے ہیں، اور یا جہنم کا ایندھن یہ لوگ بن جانے والے ہیں، جہنم میں یہ لوگ جانے والے ہیں۔ جہنم جو ہے مستقل ان کا مستقر اور ٹھکانہ بن جانے والی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن کے عذاب ان کو گھیر لے گا ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور کہے گا کہ چکھو وہ مزہ جیسا کہ تم کیا جو تم کرتے تھے اس کا مزہ اب تم کو چکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت آئے گی، پکڑ آئے گی، تو پھر ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اس عذاب سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، بلکہ وہ عذاب کہے گا کہ اب اس کو چکھو جو تم کہا کرتے تھے، جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، جس کو تم بار بار پکارا کرتے تھے، اس عذاب کو اب تمہیں چکھنا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے ان آیات میں تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے منکر ہیں، اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی مشکلات کا ان کی طرف سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر ان کے لیے عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اور عذاب کا وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہے، طے ہے، وہ اسی وقت عذاب جو ہے وہ آ کر کے رہے گا۔ اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں ان مومنین کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں ان کو ان کے گھر والوں کی طرف سے، اعزا و اقربا کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو ہجرت اور ترک وطن پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا، اور ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے ہیں ان کا اختصار کے ساتھ قرآن کریم یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے بندو جو مجھ پر یقین لے آئے ہو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، میری بندگی کرو تم اس میں جہاں چاہے، جس جگہ پوری زمین میری وسیع ہے، جہاں تم چاہے اس کے اندر تم میری عبادت کر سکتے ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی جان، ہر ذی روح کو، جان اور جی رکھنے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، اللہ کی زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو ان کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ تم ہجرت کرو، یہاں سے چھوڑ کر اللہ کی زمین میں کہیں بھی نکل جاؤ، پوری زمین میں جہاں جا کر کے اللہ کو پکارو گے اللہ کو اپنے سے قریب پاؤ گے۔
اللہ سے اپنے آپ کو قریب پاؤ گے۔ اس زمین کو ترک کرو، اس زمین کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری زمین کشادہ ہے تو میری ہی تم جو ہے وہ بندگی کرو، فایایا فاعبدون، میری ہی بندگی کرو۔ زمین میں جہاں چاہے تم جا سکتے ہو اور نکل سکتے ہو۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ ان کو گمراہ سمجھ رہے تھے ایمان لانے والوں کو، تو ان کو واپس اپنے دھرم کی طرف، اپنے مذہب کی طرف لانے کے لیے وہ طرح طرح کے حیلے بہانے اختیار کیا کرتے تھے۔ اور یہاں مسلمانوں کے لیے اسلام پر قائم رہنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا دشوار ہو رہا ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں سے ہجرت کرو، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ چنانچہ شارحین مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچانا کسی سرزمین میں تنگ ہو جائے تو پھر اس زمین کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کی زمین میں دوسرے مقامات پر، دوسری جگہ پر نکل جانا چاہیے۔ اپنے ایمان اگر خطرے کے اندر ہے، اپنا آزادی کے ساتھ اسلامی معاملات پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے اور دشواریاں ہیں، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے، جان کا خطرہ ہو جائے گا یا ایمان کو خطرہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ہجرت کرنی چاہیے اور اس مقام کو چھوڑ کر کے چلے جانا چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر سکون و طمانینہ حاصل ہے، اپنے نظام کے مطابق عبادات کرنے کا اختیار ہے، اجازت ہے، یا کسی نہ کسی صورت میں اپنی عبادات وغیرہ کر سکتے ہیں اور کفر و شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ممکن ہے، بچانا ممکن ہے، تو پھر ہجرت واجب نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسی علاقے میں رہے اور داعی بن کر کے رہے، پھر دعوت کا کام کرے، دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت پہنچائے۔ اللہ کا فضل ہے، جیسے وہ ممالک جیسے ہندوستان اور اسی طرح کے دیگر جمہوری ممالک ہیں جن میں آزادانہ طور پر ان باتوں کا اختیار ہے کہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے آپ زندگی بسر کر سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں، تو وہاں پر انسان داعی بن کر کے رہے، وہاں پر دعوت دے اور اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے، ان کی آخرت بنانے کی فکر کرے، ان کو آخرت کی طرف متوجہ کرے اور ان کو اس بات کا یقین دلائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قیامت میں حساب و کتاب کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا، اس طرف ان کو یقین دلائے گا اور قریب کرے گا، تو یقیناً اللہ کے بندے اللہ سے جڑیں گے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، اس کے لیے محنتیں کرتے رہیں۔ یہاں پر اہل مکہ کے لیے بھی اور عامت الناس کے لیے بھی تعلیم دی گئی کہ اگر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو وہاں سے اس کے جو ہے ہجرت کر جائے۔ اولین مخاطب مکہ کے لوگ ہیں کہ ان کو اجازت دی گئی کہ وہ مدینے کی طرف ہجرت کریں اور دیگر شہروں کی طرف وہ چلے جائیں تاکہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں۔ اب جو لوگ ایمان لانے کے بعد ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، ان کے سامنے بہت بڑا مسئلہ اس بات کا آتا ہے کہ یا تو یہی لوگ جو گھر کے لوگ ہیں یہی دشمن بن جائیں گے اور یہی مار دیں گے، یا اس بات کا خطرہ ہے کہ نئے شہر میں جائیں گے، وہاں پر لوگوں کو دعوت دیں گے یا ان کو اپنے بارے میں بتائیں گے، اپنا تعارف کرائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے، یقین دلاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو آ کر کے رہے گی، اللہ کی راہ میں آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر حالت کے اندر جو ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تو ہر حالت کے اندر پہنچ جائے گی۔ اگر انسان مضبوط قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو بند کر لے، موت وہاں پر بھی پہنچ جائے گی، موت سے بھاگ نہیں سکتا، وہ ہر حالت کے اندر آ کر کے رہے گی۔ اس لیے یہاں پر یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ہجرت سے باز آ جاؤ یا دعوت سے تم باز آ جاؤ، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موت تو یقینی ہے، جب اللہ نے مقدر کر رکھی ہے، اس کے لیے متعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ، دن اور وقت کر رکھا ہے، اس وقت آ کر کے رہے گی تو یہ کوئی گھبرانے کی چیز نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے، جب پلٹ کر ہماری طرف آؤ گے تو اس پر بہترین بدلہ تو ہم ہی دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم نے ترک وطن ہماری وجہ سے کیا، ہجرت ہماری وجہ سے کی ہے، تمہیں ہماری راہ کے اندر مصیبتوں میں گرفتار رہنا پڑا ہے، ہم اس سب سے واقف ہیں، ہماری طرف تمہیں پلٹ کر کے آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ان کو جگہ دیں گے، ہم ٹھکانہ بنائیں گے بہشت میں، جنت میں، جس کے اندر جھروکے ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، سدا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے۔ جھروکے
اور نہریں جاری جس کے نیچے سے ہوں گی، ایسی جنت اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی عطا اور بڑا احسان ہے ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں نعم اجر العاملین، کیا ہی خوب بہترین بدلہ اور ثواب ملنے والا ہے عمل کرنے والوں کو، کام کرنے والوں کو۔ جو کام کریں گے کیا ہی بہترین بدلہ۔ وہ اللہ جو کریم ہے، وہ اللہ جو بڑا، جو سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ نعم اجر العاملین کہہ رہا ہے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیسا بڑا اجر اس کے اوپر عطا فرمانے والے ہیں، کیسا بڑا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے ہیں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ صبر سے مراد یہاں پر استقامت اور مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پر جمے رہنا، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے، اور ایمان کے اندر ان کے ذرہ برابر جو ہے وہ کمی نہیں آئی، ان کے پائے ثبات میں ذرہ برابر جو ہے وہ تزلزل نہیں آیا، بلکہ وہ جمے رہے، مضبوطی کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اپنے ایمان پر، اپنے اعمال صالحہ پر۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، بھروسہ انہوں نے اپنے رب پر کیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ ایک اور قرآن کریم نے ایک چیز کو اور یہاں پر واضح کیا کہ انسان کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ میں ہجرت کر کے چلا جاؤں گا، میرے سارے گھر والے، خاندان والے، میری ساری زمین جائیداد، کاروبار، سب چیزیں یہاں پر ہیں، یہاں سے کہیں باہر جاؤں گا تو وہاں کھانے کا کیا ہوگا، رزق کہاں سے ملے گا۔ اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھا کر کے نہیں رکھتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی رزق دیتا ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رزق عطا فرماتے ہیں، اور چوپایوں کو، جانوروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو چوپائے جب اپنا رزق اٹھا کر نہیں رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے انتظامات نہیں کرتے ہیں، کمانا دھمانا ان کے بس کا نہیں ہے، اللہ جب ان کو رزق دے رہا ہے، میرے بندو تم تو میرے لیے ترک وطن کر کے آئے ہو، میری وجہ سے تم نے ہجرت کی ہے، میری اطاعت و تابعداری میں تم نے ہجرت کی ہے، میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں گا؟ میں تم کو بھی جو ہے اسی طرح ایاکم، تم کو بھی اللہ پاک رزق عطا کرتا ہے، تو اس کی طرف سے بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی دقت کا اور کوئی دشواری کا مسئلہ نہیں ہے، اس پر بھی جو ہے التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگا رکھا ہے، مسخر کر رکھا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کی قدرت پر ایسا یقین اور اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا زمین اور آسمان کے نظام کو کوئی دوسری طاقت چلا ہی نہیں سکتی۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں الٹ جاتے ہیں؟ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے، ہر بات کا یقین ان کو ہے، سب کچھ یہ بات سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کہاں الٹ جاتے ہیں؟ ان کو باز آنا چاہیے، اس طرح کی حرکتوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، ان کو اس بات کا خیال کر لینا چاہیے، لیکن یہ لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے، التفات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھیلاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے رزق چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق ماپ دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے، واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، واقف ہے۔ یہ رزق کی عطا جو ہے اللہ کی طرف سے، جس کو چاہتا ہے خوب عطا کرتا ہے، خوب نوازتا ہے، جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، کمی کر دیتا ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کے لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور انسان کے مقدر میں جتنا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اتنا ہر حالت میں اس کو رہے گا، رزق تلاش کرتے کرتے خود اس انسان کے پاس پہنچے گا۔ اور جو رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے نصیب میں اور مقدر میں نہیں لکھا ہے، انسان اس کے لیے کتنی محنت کر لے، کتنی کوششیں کر لے، وہ اس رزق تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو رزق اللہ کی طرف سے طے ہے، وہ جس کو چاہے جتنا عطا فرماتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، اور اگر پوچھیں ان سے کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور زمین کو کس نے زندہ کیا ہے اس کے مردہ اور بنجر ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے کیا۔ یہ نظام بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی اس قابل و اس لائق ہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ بہت سے لوگ تو ان میں سے سمجھ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اصل کارساز اللہ کی ذات ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں
اس طرف اشارہ کیا اپنی آیات قدرت کی طرف، اور خود ایسی اس اسلوب میں اور اس انداز میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کے اس نظام کو اللہ کے سوا کوئی چلا نہیں رہا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ گمراہ ہیں اور بڑا خسارہ اور بڑا نقصان یہ لوگ اٹھانے والے ہیں۔ ان کو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ جب یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کا سارا نظام، اس کے مابین جو بھی نظام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو پھر ان کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آنا چاہیے، اس لیے کہ انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نتیجتاً ان سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ پھر اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو بہترین جزا اور اچھا بدلہ ان کا مقدر اور نصیب بننے والا ہے۔ بہترین بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملے گا، اور جنت ان کا نصیب اور مقدر بنے گی۔ اور اگر اسی طرح کی روش اختیار کرتے رہے، ہمارے نبیوں کو جھٹلاتے رہے، آسمانی کتابوں کو جھٹلاتے رہے، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، تو پھر جہنم ان کا مقدر ہوگی، اور ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے۔ ہمیشگی کی جہنم ان کا مقدر بن جائے گی، جہنم کا یہ ایندھن ہوں گے، اور وہاں کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہاں پر حکم اور نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلے گا۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہ کوئی نظام وہاں پر ہوگا، اور نہ کسی کے بس کی بات ہوگی، نہ کسی کی ہمت اور طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کسی بھی طرح سے اپنی کوئی بات رکھ سکے، حیلے بہانے کر سکے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف رجوع ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.